شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے ہمیں سکون میسر کرنے کے لیے زمین پر اپنا گھر عطا کیا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے اور اس کو ایسا عالی مقام عطا کیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مقرر کیا۔ آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس کو اس وقت تعمیر کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا تھا۔ پھر اس کے کئی ہزاروں سال بعد طوفان نوح آیا جس میں یہ مسمار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ بیت اللہ کی پرانی بنیادوں پر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو دوسری تمام مساجد سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ عطا کیا، اس کا ثواب کئی گنا زیادہ رکھ دیا۔ جس شخص نے بھی یہاں نماز پڑھی اس کو عام مسجد میں پڑھی جانے والی لاکھ نمازوں کے بقدر ثواب ملے گا۔ اسلام سے پہلے بہت سے لوگوں نے کعبہ بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس ناپاک حرکت کی جسارت کی وہ ابرہ حبشی یمن کا حاکم تھا۔ وہ اپنا لشکر جرار ہاتھیوں سمیت لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جنہوں نے اپنے پاؤں میں کنکریاں اٹھا کر اوپر سے پھینکتے تو ان کے جسم کے پار سے نکل جاتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح ذکر کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بہت سے ناپاک حملوں سے محفوظ رکھا۔ ان میں سے ایک حملہ یزید بن معاویہ کے لشکر کا بھی ہے، جب اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا۔ یہ واقعہ صفر 64 ہجری کا ہے جو کہ ابن خلدون میں مذکور ہے۔ اموی جرنیل حسین بن نمیر نے منجنیق نصب کر کے خانہ کعبے پر سنگ باری کی۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ٹینک نما مشین ہوتی ہے۔ یہ سنگ باری اتنی شدید تھی کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے۔ لڑائی جاری تھی کہ یزید کی موت کی خبر آ گئی، جس کے بعد جنگ بھی روک لی گئی۔ جنگ کے بعد کعبہ بیت اللہ کی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر نو تعمیر کی، جس تعمیر میں انہوں نے 6 ہاتھ کعبے کی باؤنڈری میں اضافہ کیا اور اس کے 2 دروازے بنائے، حجر اسود کو بھی ساتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ عبد الملک بن مروان کے دور میں پیش آیا۔ یہ واقعہ 73 ہجری میں پیش آیا، جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب حجاج بن یوسف اہل مکہ کو شکست دینے کے لیے اپنا لشکر جرار لے کر آیا تھا تو اس نے بھی منجنیق کے ذریعے پتھروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے کعبہ بیت اللہ کا کچھ حصہ متاثر ہوا تھا، اور اس کے سینکڑوں سال بعد کرامتا قوم کے لوگ کعبہ بیت اللہ کو گرانے کے مرتکب ہوئے۔ یہ واقعہ 317 ہجری میں حج کے دنوں میں پیش آیا۔ اس دور میں کرامتا لوگوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا تھا۔ یہ دور دوسرے عباسی خلیفہ کا تھا کہ حج کے دنوں میں ابو طاہر سلمان بن الحسن کرامتی نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی۔ ابو طاہر بانی فرقہ ہمدان کا بھائی تھا۔ حرم شریف میں داخل ہو کر انہوں نے قتل عام کیا، حتیٰ کہ 30,000 افراد بھی شہید ہو گئے۔
حجر اسود اور کعبہ بیت اللہ کا ایک دروازہ توڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ناظرین کرام، پھر 332 ہجری میں ابو طاہر کے مرنے کے بعد اس کا بھائی سعید حاکم بنا، جو کہ مسلمان ہوا اور پھر حجر اسود کو عباسیوں کی طرف واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد کعبہ بیت اللہ کو گرانے کی کبھی ہمت نہیں کی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کعبہ بیت اللہ اسی طرح ہمیشہ قائم دائم رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں اس کے گرنے کے متعلق فیصلہ فرمائیں گے، جیسا کہ ہمارے محبوب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ان قریب کعبہ بیت اللہ کو گرایا جائے گا، جو کہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس کو گرانے والا شخص کالا حبشی ہوگا، جس کو 2 چھوٹی پنڈلیوں والے کے نام سے جانا جائے گا۔ اس کی پنڈلیاں بہت چھوٹی ہوں گی، تو وہ ان قریب کعبہ بیت اللہ کے پتھروں کو ایک ایک کر کے ہٹائے گا اور کعبہ بیت اللہ کے پردے بھی اتار دے گا۔ اس وقت حج بھی رک جائے گا اور وقوف عرفہ بھی۔ سعید بن سمعان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی اور بیت اللہ کو اس کے ساتھ ہی حلال کریں گے، یعنی گناہوں کے لیے حلال کریں گے۔ جب وہ اسے حلال کریں گے تو عرب کے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں سوال مت کرو، یعنی وہ کثرت سے ہلاک ہوں گے۔ پھر حبشی آئیں گے اور اسے تباہ و برباد کر دیں گے، پھر کوئی شخص اسے کبھی آباد نہیں کرے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کا خزانہ نکالیں گے۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشی لوگ جب تک تم سے کنارہ کش رہیں تم بھی انہیں مت چھیڑو، کیونکہ کعبے کا خزانہ حبشیوں میں سے ہی کوئی چھوٹی پنڈلیوں والا نکالے گا۔ اس زمانے میں جہاں تک مدینہ منورہ کی بات ہے تو لوگ وہاں کی عیش و عشرت اور مزیدار پھل پھول چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مدینہ چٹیل میدان رہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو لوگ اس کی تمام تر لذات کے باوجود چھوڑ جائیں گے، صرف پرند چرند ہی مدینے میں باقی رہ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب یہ گرنے کا عمل ہوگا تو زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی شخص باقی نہیں ہوگا۔ یہ گرانے کا عمل کب ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب زمین توحید والوں سے خالی ہو جائے گی، اور قرب قیامت سے پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد پیش آئے گا، کیونکہ مہدی علیہ السلام کعبہ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر بیعت لیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمان کچھ عرصہ اس طرح گزاریں گے کہ وہ غلبے میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 2 چھوٹی پنڈلیوں والا شخص یا وہ شخص جس کی پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا وہ آئے گا، وہ اہل حبشہ میں سے کالا حبشی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے گھر سے لطف اندوز ہو لو، کیونکہ اس کو 2 مرتبہ گرایا جا چکا ہے اور تیسری مرتبہ بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ امام انصاری نے اس حدیث کو کتاب صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سب کچھ اور اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ